کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہی وہ کامل کتاب ہے، اس امر میں کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ وہ متقی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو بھی انہیں ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی بالکل ابتدائی آیات ہیں، گویا قرآن کریم کی بالکل ابتدائی آیات ہیں سورۃ الفاتحہ کے بعد، جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بنیادی نقطہ ہمیں سمجھایا ہے کہ متقی کون لوگ ہیں اور ان کی کیا علامتیں ہوا کرتی ہیں۔ فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو ایک تو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی پیشگوئیوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ نماز اور عبادات قائم کرتے ہیں، اور عبادات ان کی پہچان بن جاتی ہیں، شناخت بن جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ان بنیادی چیزوں کے ساتھ جو چیز بیان فرمائی بالکل ابتدا میں، بالکل ابتدائی آیات میں، وہ فرمایا کہ مما رزقناہم ینفقون، جو بھی رزق کے طور پہ چیز ہم ان کو عطا کرتے ہیں اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں بنی نوع انسان کے لیے، نیک کاموں کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں اموال بھی شامل ہیں، اس میں انسان کی صلاحیتیں بھی شامل ہیں، اس میں تمام اچھی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، کسی بھی شکل میں ہوں، کسی بھی صلاحیت کی شکل میں ہو، کسی بھی صلاحیت کی صورت میں ہو، وہ تمام شامل ہیں۔ آواز اچھی ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ذہن اچھا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، طاقت موجود ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ غرضے کہ علی حاصل القیاس جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں چیز عطا کی ہوئی ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کی امانت خیال کر کے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہی چیز انہیں متقی بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس میں سے جو پہلا حصہ انفاق فی سبیل اللہ کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راہ میں مالوں کو خرچ کرنا، وہ بھی ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل حصہ ہے، جس کی ہر دور میں ہی بہت ضرورت رہا کرتی ہے، خاص طور پہ ان ادوار میں جب دنیا کے لوگ دنیا کے معاملات سے محبت میں زیادہ بڑھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت اس مامور کی طرف سے بہت سی قربانیوں کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اس میں جان، مال، وقت، عزت کی قربانی شامل ہوتی ہے، اور مالی قربانی اس کا ایک بہت بنیادی حصہ ہوا کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے متبعین کو، اپنے صحابہ کو مختلف اوقات میں مالی قربانیوں کے لیے بلایا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے کرام نے جماعت کو بہت سی مالی قربانیوں کے لیے بلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک بہت خوبصورت انداز میں اپنے صحابہ کو نصیحت بھی فرمائی۔ آپ ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جسے اپنا مال وارثوں کے مال سے، یعنی اپنے پیچھے رہ جانے والے ورثاء کے مال سے زیادہ پسند ہو؟ تمام صحابہ جو موجود تھے سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہاں، ہمیں اپنا مال ورثاء کے مال کے نسبت زیادہ پسند ہے، اور یہ انسان کی ایک طبی خواہش ہوتی ہے، اسے اپنی چیز زیادہ پسند ہوتی ہے بنسبت اس چیز کے
جو وہ اپنے بعد اپنے ورثاء کے لیے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سن لو کہ تمہارا اصل مال تو وہی ہے جو تم نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کر دیا۔ باقی پیچھے رہ جانے والا سارا کا سارا مال تو تمہارے ورثاء کا مال ہے۔ تو بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت انداز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جو ایک ابدی صداقت ہے کہ انسان اس دنیا میں مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، اس دنیا میں بہت سے طریقوں سے، بہت سے ہیلوں سے مال جمع کرتا ہے، جائیدادیں بناتا ہے، گھر بناتا ہے، اموال اکٹھے کرتا ہے، سونا چاندی کے ڈھیر لگا دیتا ہے، لیکن اسے یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ مادی چیزیں اس کے ساتھ اس کی اخروی زندگی کے لیے کوئی بھی کام میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اس کا اصل مال وہی ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے روانہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اس مال کو اپنے لیے محفوظ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورت واقعہ ملتا ہے اس حوالے سے۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کروائی اور اس کا گوشت غرباء میں تقسیم فرمانے کا ارشاد فرمایا۔ جب حضور واپس گھر پہنچے تو پوچھا کہ کیا اس میں سے کچھ بچا بھی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ایسے سوال کے جواب میں گھر والوں کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جی کچھ گوشت اس میں سے بچا ہے جو موجود ہے گھر میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی تربیت کے خیال سے فرمایا کہ اصل تو وہ بچا ہے جو تم نے تقسیم کر دیا، یہ جسے تم بچا ہوا سمجھ رہے ہو یہ تو کھا لیا جائے گا اور ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے صحابہ کو بھی، اپنے متبعین اور ماننے والوں کو بھی سمجھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو، جان کو اور تمام صلاحیتوں کو خرچ کرنا ہی در حقیقت وہ مال ہے جو انسان اپنے ساتھ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے لے کر جاتا ہے، کیونکہ باقی اموال ہم جانتے ہیں یہی رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ اموال بھی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ ایسے اموال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہیں خود بھی پسند ہوں، ایسے اموال اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ دو جو تمہاری نظر میں پسندیدہ نہ ہوں۔ چنانچہ فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے، ہرگز کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان اموال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں بھی پسند ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تو یہ حال تھا مالی قربانی کے حوالے سے کہ جو اموال آپ کے پاس آتے تھے وہ راہ خدا میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، غرباء میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ جو آپ کے پاس تربیت کے لیے موجود رہتے تھے، آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے موجود رہتے تھے، ان میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ ایسے لوگ جو نو مسلم تھے، نئے ایمان لانے والے تھے، ان کی تالیف قلب کے لیے بہت سے اموال خرچ کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی آ جائے تو 3 دن بھی نہیں گزریں گے کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ اب ایک پہاڑ کے برابر سونا موجود ہونا اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 3 دن میں خرچ کرنے کا کہنا یا دعویٰ کرنا، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پاک وجود واقعی ایسا تھا کہ آپ مال کو اپنے پاس روک کے رکھنا پسند ہی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ احد پہاڑ کیا، اس سے بھی بڑے بڑے پہاڑ اگر آپ کے پاس آ جاتے تو دنیا کی جو غربت کو دور کرنے کے لیے، دنیا کے حالات کو سنوارنے کے لیے، دنیا کی مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے آپ جو رحمت للعالمین تھے، آپ ان اموال کو ضرور خرچ کرتے اور آپ نے کیا۔ ایک موقع پر ایک شخص کو آپ نے بکریوں سے بھری ہوئی ایک پوری یا بھیڑوں سے بھری پوری وادی دے دی۔ اس نے کہا کہ حضور یہ بھیڑیں چریں گی کہاں، مجھے یہ چراگاہ کے طور پر یہ وادی کی زمین بھی دے دیں۔ آپ نے فرمایا چلو یہ بھی تمہیں دی۔ تو یہ تھا آپ کے انفاق کا عالم، اور یہ کوئی اسراف نہیں تھا،
بلکہ نئے آنے والی قوموں کی تالیف قلب کا ایک ذریعہ تھا۔ چنانچہ وہ شخص جب واپس اپنی قوم میں گیا تو اس نے اپنی قوم کو کہا کہ اے لوگو ایمان لے آؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر میں ایمان لایا ہوں وہ تو اتنے سخی ہیں، اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ انسان کو فقر و فاقہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس ذریعے سے آپ نے لوگوں کی تالیف قلب کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا کہ بہت سی تباہی دنیا دار بھی تو ہوتی ہیں جو ان ذرائع سے دین کی طرف راغب ہوتی ہیں اور سوچتی ہیں، سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت ایک کوہرام مچا ہوا ہے امیگریشن کے حوالے سے، ملکوں میں داخلوں کے حوالے سے۔ بڑے ملک اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ غرباء ان ملکوں میں نہ جائیں، وہاں ان کے وسائل کو استعمال نہ کریں۔ لیکن اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے، اور بڑی قوموں میں خاص طور پہ، کیونکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اموال دیے ہیں، ان قوموں میں اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تمہارے تمام اموال میں سے غرباء کا ایک حصہ ہونا چاہیے اور وافر حصہ ہونا چاہیے، اور تمام اموال کو اس طرح سے خرچ کرنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں باقی معاشرے میں بھی یا باقی دنیا میں بھی امن پیدا ہو، سکون پیدا ہو، اور لوگ بجائے اس کے کہ ایک ہاتھ میں ارب روپیہ اکٹھا کریں اور اتنا روپیہ اکٹھا کر لیں جو ان کی کئی جنریشنز کے لیے، کئی نسلوں کے لیے بھی زائد ہو، اور دوسری طرف ایک عام آدمی روز کی روٹی کا محتاج ہو، تو قوموں کو سوچنا چاہیے، خاص طور پہ ان قوموں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا کیے ہیں، طاقت عطا کی ہے اور ملک عطا کیے ہیں، کہ اگر دوسری غریب قوموں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ سلوک کیا جائے اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے، اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی جائے، ان کا معیار زندگی بلند کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں موجود بہت سے مسائل اور جرائم جو آج بندوق اور گولی کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، اور لوگ بڑی آسانی سے اس اصول کو سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ان اموال پہ ہمارا بھی حق ہے اور ہم بھی اس دنیا کا ویسا ہی حصہ ہیں جیسا ایک امیر ملک کا باشندہ اس کا حصہ ہے یا اس کا حقدار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ یاد رکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، صدقہ دینا ہو تو صحت کی حالت میں دو، کہ وہ ایسی حالت میں بھی، بھوک کی حالت میں بھی، خود مال کی خواہش رکھنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اموال کو خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا حقیقی صدقہ وہی ہے جو صحت کی حالت میں دیا جائے، یہ نہ کیا جائے کہ مرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ یہ مال فلاں کو دے دو اور یہ مال فلاں کو دے دو۔ فرمایا کہ وہ تو پہلے ہی تمہارے ورثاء کو ملنے والا ہے، وہ تو تمہارا مال اب رہا ہی نہیں، اس لیے اپنی زندگی میں وہ مالی قربانی پیش کر دو تاکہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائے اور تمہارے کام آ سکے آخرت میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو ایک مرتبہ فرمایا کہ اسماء، اللہ تعالیٰ کی راہ میں گن گن کر نہ دیا کرو، کیونکہ اگر تم اللہ کی راہ میں گن گن کر دو گی تو اللہ بھی گن گن کر دے گا، اور اللہ اگر ہمارا جو رازق اور خالق اور مالک ہے اور رب ہے، وہ اگر ہمارے اعتبار سے گن گن کر دینا شروع ہو جائے تو پھر تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اموال میں کس قدر کمی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ بے حساب دیا کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں گن گن کر مت دیا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کو ایک قصہ بھی سنایا جو مالی قربانی سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضور نے تحریص دلانے کے لیے، ان کو مالی قربانی کی طرف راغب کرنے کے لیے فرمایا کہ حکایت کے رنگ میں، تمثیل کے رنگ میں، کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جنگل میں چلا جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جو اوپر موجود ہے، وہ اور ایک جانب حرکت کر رہا ہے۔ اس بادل میں سے اس کو آواز آتی ہے یا آئی کہ جاؤ اور جا کر فلاں شخص کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ مسافر بہت حیران ہوا کہ یہ کون شخص ہے، کیسا ولی اللہ ہے جو بادل کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جا کے فلاں شخص کے کھیت کو سیراب کرو، تو اس شخص سے ملنا چاہیے۔ چنانچہ وہ اس بادل کا پیچھا کرتے کرتے ساتھ ساتھ چلتا چلا گیا کہ دیکھتا ہوں یہ بادل کہاں جا کے برستا ہے، اور بالآخر وہ حسب ہدایت ایک کھیت پر جا کر برسا، اور وہاں جو کھیت میں موجود تھی، جو بھی کاشت موجود تھی،
اسے اس نے سیراب کر دیا۔ اس آدمی نے تلاش کیا اور اس زمین کے مالک سے ملا اور کہا کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ بادل کو یہ حکم دیا گیا تھا بادل کو کہ جا کر تمہارے کھیت کو سیراب کرے۔ نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں ہے، میں صرف یہ کرتا ہوں کہ جو بھی میری کھیتی آتی ہے میں اس کا 1/3 حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، 1/3 حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے صرف کرتا ہوں اور اپنے لیے اپنے خرچ کے لیے صرف کرتا ہوں، اور 1/3 حصہ آئندہ اگلی فصل کے لیے محفوظ کر لیتا ہوں، اس کے ضروریات کے لیے محفوظ کر لیتا ہوں۔ تو یہ اس کی نیکی تھی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے بادل کو یہ حکم دیا، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکایت سنائی اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اموال پیش کرنے کا کتنا عظیم الشان مرتبہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا سخی تھے اور ایسے غنی تھے کہ دنیاوی مال کی بالکل پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب سے زیادہ غنی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور انسانوں میں سے میں ہوں۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مالی قربانی کے انداز تھے یہ تیز آندھی کی شکل اختیار کر جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور وہ واقعہ ہے کہ ایک آیت کی تفسیر پوچھنے کے لیے جس میں یہ ذکر تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور دونوں نے اس آیت کا مفہوم سمجھا کر آگے نکل گئے۔ بعد میں انہوں نے وہی آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی اور کہا کہ حضور اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بھوکے ہو، بھوک لگی ہوئی ہے، لگتا ہے کھانا نہیں ملا تمہیں کچھ، چنانچہ آپ نے ان کو بلایا اور ان کے لیے کھانا یا دودھ کا پیالہ منگوایا اور ان کو سیراب کیا۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم نے آپ کی زبان سے نا کا لفظ سنا نہیں، انکار سنا نہیں۔ اگر آپ کے پاس اموال موجود ہوتے تھے تو آپ دے دیا کرتے تھے، اور اگر مال موجود نہیں ہوتا تھا تو خاموش ہو جایا کرتے تھے، انکار نہیں کیا کرتے تھے۔ دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مفتو اقوام کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے وسائل پر کس طرح سے نظریں جمائی جاتی ہیں، قبضے کیے جاتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ دیکھیں کہ فتح مکہ کے بعد، فتح حنین کے بعد اموال کو سمیٹنے کے بجائے، سنبھالنے کے بجائے آپ نے ان اموال کو تقسیم فرما دیا، اور اس کثرت سے تقسیم کیا کہ آپ کے ایک دشمن صفوان بن امیہ جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، انہیں 300 اونٹ 100 کر کے 300 اونٹ دے دیے۔ اور صفوان کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بالکل بھی محبت نہیں تھی، اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ آپ کے اس حسن اخلاق کو دیکھ کر میں آپ کی شخصیت کا قائل اور گھائل ہو گیا آپ کی محبت میں، اور اب آپ سے زیادہ محبوب مجھے دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے۔ بس یہ انفاق سبیل اللہ کے ہی پھل تھے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں، آپ کے صحابہ کے دلوں میں، آپ کے دشمنوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت پیدا کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اموال کو اپنے لیے جمع کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، مال آپ کے پیش نظر ہے ہی نہیں، مال کی محبت آپ کی شخصیت کا حصہ ہی نہیں ہے، اور آپ اموال کو بے دریغ ضرورت مندوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی جماعت کو اور ہمیں اس مضمون کو بڑی وضاحت سے سمجھایا اور فرمایا ہے۔ مجموعہ اشتہارات میں آپ فرماتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ تم دو چیزوں سے محبت نہیں کر سکتے، اور تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی، صرف ایک سے ہی محبت کر سکتے ہو۔ بس خوش قسمت وہ ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر تم میں سے کوئی خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے۔ نیز فرمایا کہ اصل رازق خدا تعالی ہے، جو شخص اس پر بھروسہ کرتا ہے کبھی رزق سے محروم نہیں رہ سکتا،
وہ ہر طرح سے اور ہر جگہ سے اپنے پر توکل کرنے والے شخص کے لیے رزق پہنچاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے اور توکل کرے، میں اس کے لیے آسمان سے برساتا اور قدموں میں سے نکالتا ہوں۔ بس چاہیے کہ ہر ایک شخص خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ بس یہ ہے وہ تعلیم انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے۔ خاص طور پر رمضان کے ایام میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔